اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بھائی بھائی کو دیکھے گا تو بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، انسان دیکھے گا میرا بھائی، ارے یہ نیکی نہ مانگ بیٹھے، بھاگ جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو دیکھے گا تو بیٹا بھاگ جائے گا، میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. وَأَبِيهِ، بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا کہ میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی کو دیکھے گا شوہر تو بھاگ جائے گا کہیں نیکی نہ مانگ بیٹھے. اپنے بیٹے کو باپ دیکھے گا تو بھاگ جائے گا میرا بیٹا کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. قرآن نے یہ سارے رشتے ایک ہی آیت میں پیش کر دیے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایک اور نقشہ کھینچا ہے قرآن نے، یبصرونہم، قیامت کے دن سب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو، ہاں یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو، یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو. سب آدمی اپنے دوست دیکھیں گے. آئے دوستوں کے ساتھ لاٹریاں خریدنے والوں، آئے دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے نمبر لے کر اپنے موبائل میں سیو کرنے والوں، شراب پینے والوں، ایک دوسرے کا ساتھی اس دنیا میں سبھی ہے. قیامت کے دن دوست دوست کو دیکھ لے گا. یبصرونہم، لیکن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. حال کیا ہوگا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. قرآن کی اس آیت کے اوپر جائیے اور ایک ایک آیت کے لفظ کا ترجمہ سنیے. قیامت کا دن ہے، دوست دوست کے سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو دکھا دیا گیا ہے، لیکن مجرم وہاں کھڑا ہے. کیا کرے گا؟ کیا کہے گا؟ یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا، مجرم کی تمنا یہ ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج کے دن کے عذاب سے میں کسی طرح بچ جاؤں. وہ مجرم کھڑا ہوگا. نوجوانوں ذرا نقشے کو اس طرف دیکھیے، میرے چہرے کی طرف دیکھیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے. قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی کے لیے میں نے کمانے میں لگا کر اپنی زندگی خراب کی تھی، اسی کا گھر مکان بنانے کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کی تھی، اسی کے لیے زمین و جائیداد و بلڈنگ بنانے کے لیے میں نے نمازیں چھوڑ دی تھی، آخرت بیکار کی تھی. اے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہ میری اولادیں میں فدیے میں دے رہا ہوں. اے اللہ تو ان کو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے. اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دے گا، لے اللہ لے لے. وہ میرا بیٹا آج بھی مجھ سے پوچھو، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے اپنے بیٹے سے. ایک مرتبہ گھر سے میں جلسوں میں تھا، فون آیا، پیٹ میں درد ہے. یقین مانیے اس دن کی تقریر مجھ سے اچھی نہیں ہو سکی، ٹینشن میں سوار ہو گیا. وہ 4-5 سال کا بیٹا، بیوی کہہ رہی ہے سخت درد ہے. رات کے 1 بجے فون آئے، سارے ڈاکٹروں کے کلینکیں بند ہو. میرے بھائیو یقین مانیے جب تک اس کے پیٹ کا درد بند نہیں ہوا میں برابر کانٹیکٹ کرتا رہا، پوچھتا رہا، برابر اس کو اٹھایا، چچا داد بھائی کو فون کر رہا ہوں، اس کو اٹھاتا ہوں، جاؤ ذرا لے کے جاؤ.
फला डॉक्टर के पास जाओ, नहीं उठ रहा है, अरे सरकारी हॉस्पिटल ही में ले जाओ, अरे रात का वक्त है तो क्या हुआ, जाओ 5-6 साल, अरे जिसका एक हल्का सा बुखार बेटे का हमारी रात की नींदें उड़ा देता है, वो औलाद जिससे मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसका हल्का सा पेट का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क़यामत के दिन ये बाप अपने हाथ से ज़बान से कहेगा, ऐ अल्लाह इन औलादों की चक्कर में, इन बेटे बेटियों की चक्कर में मैंने आखिरत बर्बाद की, ऐ अल्लाह तू इनको जहन्नम में डाल दे। औलाद ही नहीं, वह साहिबती वही, अल्लाह ये मेरी बीवी है, अल्लाह मेरे बगल में लेटती थी, अल्लाह इससे फायदा मैं उठाता था, अल्लाह इसके चक्कर में पड़ के मैं सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ पाता था, अल्लाह यही फितना बनकर मेरे घर में आ गई थी, अल्लाह इसकी वजह से मैंने आखिरत बर्बाद कर दी, अल्लाह यही है जिसने मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया, अल्लाह यही है जिसने भाई भाइयों में मेरे नफरत पैदा करा दी, घर में आते ही डायन बन गई और घर से अलग करने के चक्कर में, मुझे मेरे माँ बाप से दूर करने के चक्कर में इसने अलग घर खरीदवा लिया और मैं माँ बाप की खिदमत न कर सका। आय अल्लाह इस औरत को तू जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को तू ले ले जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले, मुझे नजात दे दे। फिर कहेगा वह अखी ही, अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको भी ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। कुरान नक्शा खींचता है, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी व साहिबती व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवी। ऐ अल्लाह अगर इतनों के बदले नहीं, मैंने बेटे दे दिए, बीवी दे दी, भाई दे दिया, अगर इतने के बदले हम नहीं बख्श सकते, अगर हमारी नजात नहीं हो सकती, तो ये मेरा कुंबा है, ये मेरा कबीला है, ये मेरा खानदान है, वो फसीलतिही तुवी। अल्लाह तू इसको ले ले, इसको जहन्नम में डाल दे, मेरा पूरा खानदान डाल दे, मेरा पूरा कुंबा डाल दे, मेरा पूरा कबीला तू जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। और आय अल्लाह अगर मेरा पूरा कुंबा कबीला जहन्नम में जाने के बाद भी मेरी बख्शिश नहीं हो सकती है, तो वमन फिल अर्दि जमीआ वमन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। आय अल्लाह तो फिर तू जमीन पर जितनी मखलूक थी, रूए जमीन के सारे लोगों को जहन्नम में झोंक दे, लेकिन मुझे बचा ले। सुम्मा युनजी, उसे नजात दे दे, उसे बख्श दे, उसे जन्नत में डाल दे। एक अकेले अपने आप को बचाने के लिए पूरी दुनिया को जहन्नम में झोंकने के लिए तैयार हो जाएगा। इस नक्शे को भी तो जरा देखो कयामत के दिन का।